بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، مقام حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوا کر تمام بال ایک سبز درخت پر ڈال دیے۔ تمام صحابہ اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے چھیننے لگے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر مریض کو پلاتی تو اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرما دیتا۔ عتبہ بن فرقد، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں موصل فتح کیا تھا، ان کی بیوی ام عاصم بیان کرتی ہیں کہ عتبہ کے ہاں ہم 4 عورتیں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک خوشبو لگانے میں کوشش کرتی تاکہ دوسری سے اطیب ہو، اور عتبہ کوئی خوشبو نہ لگاتا تھا مگر اپنے ہاتھ سے تیل مل کر داڑھی کو مل لیا کرتے تھے، اور ہم سب سے زیادہ خوشبودار تھے۔ جب وہ باہر نکلتا تو لوگ کہتے کہ ہم نے عتبہ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ ہم اس بارے خوشبو میں کوشش کرتی ہیں اور تو ہم سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے بدن پر آبلے نمودار ہوئے تو میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیماری کی شکایت کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قمیض اتار دو، تو میں نے قمیض اتار دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اپنے دست مبارک پر ڈال کر میری پیٹھ اور پیٹ پر مل دیا۔ اس دن سے مجھ سے یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا تو حالت خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری ماں ام سلیم نے ایک شیشی لی اور آپ کا پسینہ مبارک اس میں ڈالنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے اور فرمانے لگے، ام سلیم تو یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں اور وہ سب خوشبوؤں سے عمدہ خوشبو ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ام سلیم نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک کی برکت کے امیدوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عرق مبارک کو چہرے اور بدن پہ مل دیا کرتے تھے اور وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، میں اسے اس کے خاوند کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عنایت فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس موجود نہیں، مگر کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ اس کے گھر کا نام خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں بال اس قدر دراز تھے کہ جب وہ بیٹھتے اور ان بالوں کو چھوڑ دیتے تو زمین پر پہنچتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے بالوں کو اتنا کیوں بڑھایا؟ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ان کو نہیں کٹواتا کہ ایک وقت ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا تھا، اس لیے میں نے تبرکن ان بالوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت محمد بن جابر کے دادا سعد بن طلق یمامی وفد بنی حنیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے کرتے کا ایک ٹکڑا عنایت فرمائیے، میں اس کے ساتھ اپنا دل بہلا لیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما کر اپنے کرتے کا ایک ٹکڑا عنایت فرما دیا۔ محمد بن جابر کا بیان ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا، وہ ہمارے پاس تھا، ہم اسے دھو کر بغرض شفا اپنے بیماروں کو پلایا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میرے پاس غزوہ ذات الرقاع میں ایک اونٹ تھا جس کا گھٹنا ٹوٹا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مگر اونٹ کی سست روی اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکوں۔ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسا لے کر اونٹ پر 3 مرتبہ گھمایا اور پھر پانی کا چلو بھر کر اس پر چھڑکا اور حکم دیا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے ہم پر ایک سچا رسول مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر تیز چلاتے تھے میرا اونٹ پیچھے نہ رہتا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہی رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ منبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے رکھا اور پھر فرط محبت سے اپنے چہرے پر پھیر لیا۔ مسجد نبوی سے ملحق حضرت عباس بن عبد المطلب کا مکان تھا جس کا پرنالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں پر گرا کرتا تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا دیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اس پرنالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس کو پھر اسی جگہ لگا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔